کسی مائی کے لال سے کہنا رد پیش کرے. اس دن والے وجہ اللہ کی زیارت کا ثواب ان کی قدمیں بھی نہیں لکھ سکتی جنہوں نے لوح پہ کائنات کی تقدیر لکھی. جو وجہ اللہ نے چہرہ خود بنایا ہے، میں تو خدا کی قسم اس کی زیارت کے ثواب کو، صلے کو نہیں سمجھ پایا. اب دیکھیں کہ میری قوم کا یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی، ثواب اور نہیں کہا عبادت. یہ نہیں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، عبادت ہے. کیونکہ ثواب کمانے میں بندہ مختار ہے، مرضی آئے تو ثواب کمائے، مرضی آئے نہ کمائے. لیکن عبادت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں؟ اچھا، حدیثیں ہیں 3. پہلے فرمایا دیکھنا عبادت ہے. یہ اس چہرے کی بات کی ہے رسول نے جو وہاں مدینے میں تھا. قیامت والے چہرے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں، پھر فرمایا ذکر علی. آگے کیا ہے؟ ذکر علی عبادت. ترجمہ بھی خود کر لو. علی کا ذکر، پچھلے کونے والا علی کا ذکر. نا نا نا، تیرا رسول کہہ رہا ہے اس کا ذکر عبادت ہے. رسول کہتا ہے ذکر عبادت ہے. تو عجیب شیعہ ہے، تجھ سے نام برداشت نہیں ہوتا. جی پھر حب علی عبادت، محبت بھی. اللہ، ایک بات آ گئی ہے سامنے لیکن کچھ منٹ لگ جائیں گے. جو چپ ہو تم تو نہیں نہ سننا چاہتے. رسول کی محفل لگی ہوئی تھی. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ارأیت من خرج ببضاعة يسيرة وراكب البحر وخرج إلى الصين أسرى كرة وأعظم منفعة. اس بندے کو آپ نے دیکھا جو تھوڑی سی پونجی لے کے سمندر کا سفر کر کے چین گیا، جلدی واپس آیا، وَعَدَمَ غَنِیمَةً، اور بہت نفع کما کے آیا، عظیم ترین نفع. حَتَّى حَسَدُوهُ أَهْلُ هُدِّهِ وَأَوْسَعُ قِرَابَاتِهِ وَجِرَانُهُ. سرکار اتنا نفع ہوا ہے اسے کہ اس سے محبت کرنے والوں کو حسد ہو گیا، اس کے قریبی رشتہ داروں کو حسد ہو گیا، اس کے ہمسایوں کو حسد ہو گیا. رسول فرماتے فلا تغتبطوا بأصحاب المال الا من جاد ان ينفق في سبيل الله. فرمایا مال والوں کا رشک کبھی نہ کیا کرو، بس اس کا رشک کرنا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ جو اللہ کی سبیل میں خرچ کرے اس پہ رشک کرنا، باقی کسی پہ رشک نہ کرنا. سار اٹھانا. پھر حسنین کے نام نے فرمایا الا اخبرکم من ہوا اقل بضاعۃ من صاحبکم واسرع کرۃ واعظم غنیمۃ واعد له من الخیرات مخزونۃ له فی خزائن عرش الرحمن. فرمایا اے میرے صحابیوں میں تمہیں ایک ایسا بندہ بتاؤں کہ جس کی بات تم کر رہے ہو اس کے مقابلے میں اس کی پونجی بھی قلیل ترین ہے اور اس سے آیا بھی بہت جلدی واپس ہے اور نفع بھی اس سے کہیں عظیم ترین کما لیا. اگر کسی نے پہلے سن رکھا ہے تو وہ بے شک منہ بھی دوسری طرف کر لے، واہ واہ بھی نہ کرے. سنا ہے پہلے تو جب سننا مجھ سے ہے تو قیمت بھی میری مرضی کی دینی پڑے گی. ہاں بتاؤ تمہیں کہ جس کی پونجی بھی اقل و بضاعت، قلیل نہیں اقل، قلیل ترین، واسرع
कर रहा था, और तुम्हारे वाले बंदे से वापस भी बड़ी जल्दी आया। उसे तो 3 आते जाते कुछ दिन लगे होंगे ना, ये बड़ी जल्दी वापस आया। वह आजम गनीमत, और इसका नफा भी उससे अजीम तरीन है। कालू मन हो या रसूलल्लाह, सरकार कौन है वो? काला हाजल मुकबिल, और मैं वो मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखो जो बूढ़ा आ रहा है ना। अल्लाह देखो भैया, मैं तुम्हारी थकन नहीं उतार सकूंगा, मैंने लफ्ज भेजने हैं, वो सूर तुम खुद करोगे। रजुल मिनल अंसार रसल हयाते, अंसार में से एक बूढ़ा बंदा आ रहा था, बड़े मेले कुचेले फटे पुराने कपड़े, लाठी टेकता टाकता। रसूल फरमाते हैं कद साअद लहुल यौमा मिनल खैरात वत्ताआत मौलो कुस्मा अला अहले समावात वल अर्ज़ फकाना नसीब अक़ल्लिहिम गुफ़रान अज़्ज़ुनूब व वुजूब अल जन्नत। फरमाया आज इस बूढ़े बंदे की इतनी नेकियां अर्श पे गई हैं, अगर 7 आसमानों और 7 जमीनों की मखलूक पे तकसीम कर दी जाए, संजय जी, क्योंकि लोगों के मिजाज, हर बंदे का मिजाज नई बात को बर्दाश्त नहीं करता, लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। तो मैं इतनी नेकियां इस बूढ़े की अर्श पे गई हैं, 7 आसमानों और 7 जमीनों की मखलूक पर तकसीम कर दी जाए तो जिसे सबसे थोड़ा हिस्सा मिलेगा उसके भी गुनाह माफ हो जाएंगे और उसे जन्नत वाजिब हो जाएगी। मेरे भाई, दोज़ख अल्लाह ने जबर मशीयत से नहीं बनाई, ये खुद बन गई है। जन्नत भी अल्लाह ने, हाँ इल्मी ज़मानत से कह रहा हूं, पहाड़ है मेरे पास दलीलों का पहाड़। ना अल्लाह ने जन्नत जबर मशीयत से बनाई, न जहन्नम जबर मशीयत से बनाई, ये दोनों चीजें इनफियालन बनी हैं, खुद ब खुद हो गई हैं। अली की मोहब्बत से जन्नत वजूद में आई, इसके इनकार से जहन्नम बन गया। तो अब समझ में आ गई ना बात, जहन्नम इसके बुग़्ज़ से बनी और जन्नत इसके प्यार से, मोहब्बत से वजूद में आई। अच्छा, फिर वापस आओ, क्या फरमाया तेरे रसूल ने इस बूढ़े की? आज साअद लहुल यौमा मिनल खैरात वत्ताआत मा लो कुस्मा अला अहले समावात वल अर्ज़। इतनी नेकियां इसकी गई हैं कि अगर वही नेकियां 7 आसमानों और 7 जमीनों की मखलूक पर तकसीम कर दी जाए तो जिसे सबसे थोड़ा हिस्सा मिलेगा उसके भी गुनाह बख्शे जाएंगे, जन्नत वाजिब हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सुन लिया करो बेशक, मगर सुथरा जान के, दिल पे लिख के, सारे मेरे घर सटपटा के मेरे हैरान हो गए, माँ हो या रसूलल्लाह, सरकार क्या किया है इसने, कौन सी ने की है? काला सलू युखबिरकुम, उसी से पूछो तो मैं बताएगा। अब अगर जी मेरा दिल कर रहा है मेरे पर निकल आए, मैं उड़ जाऊं, सिदरतुल मुंतहा पे जाके रुकूं और वहीं से झांक के जमीन पे ये जुमला भेजूं, सर उठाऊं, इहाता कर लिया असहाब रसूल ने। हनी अल्लाह का बिमा बशर कभी रसूलुल्लाह, सबसे पहले तो तुझे मुबारक हो जो रसूल तुझे खुशखबरी दे रहे हैं कि आज की तारीख में, आज के दिन में तूने इतनी नेकियां कमा ली। मां सना कल जाऊं, हमें भी तो बता आज तूने क्या किया है। बुरा हैरान के कहते ला आलमो, मेरे इल्म में कोई मेरी और नेकी तो नहीं है। इला अन्नी खरजतु मिन बैती लिहाजतिन फफाततनी, मैं किसी हाजत से, किसी काम से घर से निकला, देर हो गई मुझे, मैंने देखा अब वो काम मेरा नहीं हो सकता। फक़ुल्तु फी नफ्सी, मैंने वही अपने अंदर दिल में सोचा क्या कि वो काम तो गया। ला आता ज़न्नन नज़रा मिनहा इला वजह अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह बैठो, चले गए हो।
لآتَازَنَّ النَّظْرَ مِنْهَا إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول النظر إلى وجه علی العبادہ. سارے کھانا کہتے میں نے سوچا وہ کام تو اب گیا، ہو نہیں سکتا، تو کیوں نہ میں جا کے علی کا چہرہ دیکھوں، اس کام کے بدلے لآتَازَنَّ اس کے عوض میں علی کا چہرہ دیکھوں، کیونکہ رسول خدا جو فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ادھر اس نے یہ بات کی، رسول بولے قال واللہ عبادت، اللہ کی قسم عبادت ہے. جانا جو گیٹ میں کھڑے ہو بزرگوں بھائی عزیز ہو تم بھی، واللہ عبادت، اللہ کی قسم عبادت ہے. وَأَيُّ عبادت، اور اے بوڑھے آدمی جانتے ہو کیسی عبادت ہے؟ اللہ اکبر ہے. ہوا خیر لک من ان تکون ان کانت الدنیا لک ذهبۃ حمرا وانفقتها فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کی قسم یہ پوری دنیا سرخ سونے کی ہو جائے. اگر یار میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، سارے خریدار ہیں یا کچھ سوچ کے بیمار بھی ہیں، ساری دنیا یعنی زمین سونے کی ہو جائے، پہاڑ سونے کے ہو جائیں، درخت سونے کے ہو جائیں، اور وہ ساری سونے والی دنیا کا تو مالک ہو، وَأَنفَقْتَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سارا سونا تو اللہ کی راہ میں بانٹ دے، وہ کم ہے جو علی کا چہرہ دیکھا اس کا ثواب زیادہ ہے. کمپیوٹر لے کے حساب کرنا اس وقت عزت ملک صاحبان جو کمپیوٹر دنیا میں ہیں ان سارے کمپیوٹرز کی ٹیکنالوجی ایک میں ٹرانسفر ہو جائے پھر بھی حساب نہیں جڑے گا. یعنی کون گن سکتا ہے کہ ساری زمین سونے کی بنے، سارے درخت سونے کے بنے، پہاڑ سونے کے بنے، دریا سمندر سونے کے ہو جائیں، اور اس کا ایک بندہ مالک ہو اور وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس کا صلہ اور ثواب کم ہے. علی کا ایک دفعہ وہ چہرہ دیکھنا جو علی نے خود بنایا، یہ تو ثواب ہے شاہ جی اس چہرے کی زیارت کا جو یہ خود بنا کے آیا. اور جب قیامت میں وہ چہرہ دیکھو گے جو اللہ نے بنایا، اللہ ہے جیتے رہو. میں راضی تم سے، پر سوچ سے پہلے تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں. یہ ہے اس چہرے کی زیارت کا ثواب جو دنیا میں علی کا تھا. اب دیکھو یہ ابھی میں نے مسئلہ بتایا نا کہ قیامت کے دن چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہوں گی، چاہے پست چاہے بلند. تو کعبے کی حقیقت آپ نے سن لی، کیا حقیقت ہوگی؟ شاباش، احرام باندھ کے آئے گا. بیٹھ کے کہوں گا ہوا میں سنبھال لینا. وَيَاتِ الْقُرْآنُ، قرآن نے بھی تو آنا ہے. چلو کرو، یہ حدیث رسول کی سنی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتہ وَإِنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا قرآن اور میری اہل بیت ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے جب تک حوض کوثر پر مجھ پہ دونوں وارد نہ ہوں. تو جائے گا اہل بیت بھی حوض کوثر پہ آئے گی، قرآن بھی حوض کوثر پہ آئے گا. تو اس دن قرآن کی کیا حقیقت ہوگی پنی کے بالو؟ سارے اٹھاؤ جس کے معدے کو علی کے فضائل راس آتے ہیں. اس سے خطاب ہے غضنفر کا، یات القرآن یوم القیامت فی صورت علی ابن ابی طالب. قیامت کے دن قرآن علی کی وہ صورت بن کے آئے گا جو دنیا میں تھی. اب مجھے نہیں پتا
میں نہیں جانتا کیونکہ علم غیب میرے پاس نہیں ہے بھائیو. ہاں میں کوئی پہلی مجلس تو میں پڑھ نہیں رہا, لا تعداد سن چکے ہو, میرے مزاج سے بھی واقف ہو. سار اٹھانا یعنی قرآن کا باطن علی کا ظاہر ہے. نہیں بنے بڑی بات, یا یوں سمجھو جب قرآن ترقی کرے گا علی کی ظاہری تصویر بنے گا. اب یہ خود سوچنا, اللہ جانے علی کا باطن کیا ہوگا. میں کہہ گیا قرآن کا باطن علی کا ظاہر ہے. اب 3 حدیثیں میں نے پڑھی تھی, تینوں کا پیمانہ ایک ہے, تینوں کا معیار ایک ہے, تینوں کا وزن ایک ہے. نظر و علاوہ جی علی عبادہ, ذکر و علی عبادہ, حب و علی عبادہ. ٹھیک ہے نا, تینوں ملک اثر برابر ہیں. جو علی کو دیکھ رہا ہے جتنا ثواب اس کا, اتنا ثواب ذکر کرنے والے کا, اتنا ثواب اس سے محبت کرنے والے کا. اور تم نے دیکھا قرآن نے ترقی کی تو علی کا ظاہر بنا, اور تو اپنی نماز میں 3 سورتیں پڑھتا ہے. سورہ الحمد پڑھتا ہے, سورہ قدر پڑھتا ہے, سورہ توحید پڑھتا ہے. تیری نماز میں ہے 3 سورتیں, قرآن میں ہیں 114 صورتیں. اور جب یہ ترقی کرے تو کیسے سمجھاؤں یار تمہیں, جب قرآن ترقی کرے علی کا ظاہر بنتا ہے. جس کا ذکر قرآن کی باطنی حقیقت ہے, چھوڑ دے شیعت, اس کا نام لینے سے تیری نماز باطل ہو جاتی ہے. سنبھل جاؤ, ابھی وقت ہے کچھ, ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا. وقت بڑی تیزی سے تلگنگ والوں, پنڈی گھیب والوں بھاگ رہا ہے. علی کے 11ویں بیٹے کی آمد کا نقارہ بن چکا ہے. بس سورج ادھر سر نکالے گا اور توبہ کا در بند, پھر ان میں شامل نہ ہو جانا. سورہ زمر میں اللہ کہہ رہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ کچھ نفس پکار اٹھیں گے, ہائے حسرت, مجھے پتا ہوتا تو میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, جو میں جنب اللہ کو گھٹاتا رہا, اس کی شان میں کمی کرتا رہا. یا علی کے بغیر جنب اللہ دکھا, ورنہ ملک اذن ملک فیضان, گھٹانے والے کی حسرت میں نے قرآن میں دکھا دی, بڑھانے والے کی تو دکھا دے. بڑھانے والے کی اس لیے نہیں ہے, بڑھایا جا ہی نہیں سکتا علی کو. بھئی یہ تو اتنا بڑھا ہوا ہے کہ آگے بڑھوتری ہے ہی نہیں. میں لغت اہل بیت کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں. میں نے اہل بیت کی لغات سے پوچھا علی کے معنی کیا ہیں, پتہ ہے کیا جواب ملا؟ العلی الذی لیس فوقہ شیء, جس کے اوپر کوئی شے نہ ہو اسے علی کہتے ہیں.